ولادت حضرت ابو الفتح علی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، اور تاریخ بھی آپ کی ولادت ہی کی ہے۔ 10 نومبر ہی کو آپ کی ولادت ہوئی تھی، مگر وہ ہفتے کا دن تھا، آج ہفتے کی شب ہے۔ آج آنے والی صبح کو آپ کی ولادت شریفہ ہونے والی ہے۔ اور دنیا اور آج کی شب جو عظیم ہستی اس عالم فانی میں ظاہر ہونے والی ہے، وہ ایک عظیم حکمران بننے والا ہے، اور اپنے وقت کا ولی کامل بھی ہے۔ آج جو تقریب مکہ مسجد میں منائی جا رہی ہے، وہ ایک حکمران کی نہیں بلکہ ایک اللہ کے مقدس ولی کی۔ سبحان اللہ۔ ٹیپو سلطان صرف دنیا ہی کے سلطان نہیں بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی وہ سلطان ہے۔ ایسی عظیم ہستی کو آج کے سیاستدان اپنی کرسی بچانے کے لیے یا اپنے آپ کو اقتدار پر لانے کے لیے جتنی زبانیں ان کے منہ میں ہیں، ویسی ان کی بے ادبی اور ان کے شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، مگر وہ اور ان کے والد متعصب حکمران نہیں تھے۔ قرآن کی اس آیت کے مطابق وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالی اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ اے میرے بندو، کسی باطل معبودوں کے خلاف تم کچھ بھی مت کرو، معبودان باطل کی بدگوئی مت کرو، ان کے خلاف کچھ بھی مت بولو۔ اگر تم ان کے معبودان باطل کے خلاف کچھ کہیں گے فَيَسُبُّ اللَّهَ، وہ بھی میری بے ادبی کریں گے، اس وجہ سے کہ بغیر علم ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ لوگ جس خدا کو مانتے ہیں اصل میں وہی خدا ہے، وہی کائنات کا پالن ہار ہے، وہی زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ ہم جس کی پرستش کر رہے ہیں وہ باطل ہے، وہ باطل معبود ہے، مگر وہ اپنی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے وہ اپنے خدا کو بھی گالیاں دیں گے، ان کی شان میں بھی بے ادبی کریں گے۔ اس لیے تم کسی کو کچھ مت بولو، بس تم اپنے رب کی تعریف کرتے چلے جاؤ۔ دوسروں کی برائی میں جو وقت نکالتے ہو اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس وقت میں تم اپنے رب کے گیت گاؤ، اپنے رب کے ترانے گاؤ، اس کو پکارتے رہو۔
جب تم اس کو پکارتے رہیں گے، اس کی پکار کو وہ لوگ سنیں گے جو معبودان باطل کی پرستش کر رہے ہیں، اور وہ آواز جو تمہارے رب کو پکارنے والی ہے ان کے کانوں میں پڑے گی، تو ان کے کانوں کے پردوں کو چیرتے ہوئے دل میں اتر جائے گی۔ ایک نہ ایک دن وہ تمہارے خدا کو پکارنے لگیں گے، بس شرط یہ ہے کہ تم ان کو گالی مت دو۔ آج ہمیں ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنا اچھا آتا ہے، نہ کسی کی ترقی دے سکتے ہیں، نہ کسی کا بھلا سوچ سکتے ہیں، بلکہ ہمارے پاس تو گالیوں کا ذخیرہ ہے۔ اگر کوئی کسی نے کچھ کر دیا تو اس کی ماں بہن کو گن دیتے، تو یہی حکم ہے کسی کی ماں بہن کو مت گنو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اسی زمرے میں آتے ہیں۔ اگر تم ان کی ماں باپ کو، ان کی بھائی بہن کو کچھ گالیاں دیں گے، ان کی ذات کو گالیاں دیں گے، وہ بھی تمہاری ذات کو گالیاں دے گا، وہ بھی تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ اگر تم اللہ کی پرستش کرنے والے ہو، اللہ کو ماننے والے ہو، تو صرف تمہارا کام یہی ہے کہ اس کو پکارو۔ اس کے پکارنے سے دل روشن ہوگا، دل منور و مجلہ ہوگا، دل کی کدورتیں دور ہوگی، چونکہ جب اللہ یا لا الہ الا اللہ یا الا اللہ کی ضرب قلب پہ پڑتی ہے تو قلب پاک ہوتا چلا جاتا ہے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، حرص سے، حوث سے دل پاک ہو جاتا ہے، پاک اور شفاف ہو جاتا ہے، تو کسی کی برائی ہمیں نظر نہیں آتی، بس ہم اپنے آپ ہی کو دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا پرست، ان کو نہ خدا معلوم ہے، بلکہ ان کو صرف ایک ہی معلوم ہے کہ میری عزت ہے، عزت والوں کی بے عزتی کر دوں کوئی پرواہ نہیں، مگر میری عزت ہے۔ کرسی والوں کی ٹانگ پکڑ کے کھینچوں، نیچے اتار دو، مگر میں کرسی پر بیٹھوں۔ یہی حال آج کے سیاستدانوں کا ہے، اور یہی بات آج سے کچھ سال پہلے بھی ہوتی تھی۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان کے بارے میں آپ تو مجھ سے زیادہ سنتے ہیں، اخبارات میں دیکھتے ہیں، ٹی وی کے چینلوں پہ سنتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ ہندوؤں کا دشمن ہے، کسی نے کہا یہ کرڑا زبان کا دشمن ہے، کسی نے کہا انہوں نے مندروں کو مسمار کر دیا، مندروں کو تباہ و برباد کر دیا، اور آج بھی وہی جملے بولے جا رہے ہیں اور ایک عظیم حکمران کی توہین کر رہے ہیں۔ دوستو، میں آپ کو یاد دلا دوں، اگر یاد نہیں ہے تو یاد کریں، یا نہیں تو جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں وہ اخبار تلاش کرے۔ 19 اکتوبر 2006 میں ایک آرٹیکل ڈکن ہیرالڈ روزنامہ جو بنگلور سے نکلتا ہے، اس کے اندر ایک آرٹیکل چھپا تھا۔ اس آرٹیکل کے لکھنے والا سینٹ کلیئرٹ کالج مدراس کی ہے، تاریخ کی ایک لیکچرر جس کا نام بی انوپورنا نام ہے، اس نے لکھا، ڈکن ہیرالڈ میں تلاش کیجیے آپ 2006 اگر کسی کے پاس ہو تو، صفحہ نمبر 13 ہے، اس پر یہ آرٹیکل چھپا کہ حیدر علی اور ٹیپو سلطان کو جس طریقے سے عربی اور فارسی سے محبت تھی،
ایسے ہی ان کو کنڑا زبان سے بھی محبت ہے اور محبت تھی۔ یہ ہندوؤں کے دشمن نہیں تھے، بلکہ اس نے یہاں تک لکھا اس ڈیکن ہیرالڈ میں کہ حضرت ٹیپو حیدر علی جس وقت چتل درگا کے قلعہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، کئی دن ہو گئے، حضرت حیدر علی ایک رات سوئے ہوئے تھے، انہوں نے خواب دیکھا۔ کوئی مسلمان نہیں لکھ رہا ہے، ایک غیر مذہب کا آدمی لکھ رہا ہے اور حیدر علی اور ٹیپو سلطان کی تعریف و توصیف بیان کر رہا ہے کہ خواب میں دیکھا کہ ایک روشی آیا اور آ کر حضرت ٹیپو سلطان سے بات چیت کیا، ایسی دوستی ہو گئی حالت خواب میں کہ ہم پیالہ ہم نوالا ہو گئے، بڑی گہری دوستی، بڑا گہرا تعلق۔ اور اس نے یہ بھی لکھا کہ حضرت حیدر علی کو خواب میں اس نے بتایا کہ اے حیدر علی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عنقریب تمہیں ایک نیک اور صالح اولاد پیدا ہوگی۔ ڈیکن ہیرالڈ کا حوالہ دے رہا، صالح اولاد پیدا ہوگی۔ حضرت حیدر علی کو اولاد نہیں تھی، آپ نیند سے بیدار ہوئے، لوگوں سے دریافت کیا، جہاں آپ کا کیمپ لگا ہوا تھا اسی کے قریب میں ایک سادھو سوامی رودرا اس کا نام تھا، اس کی سمادھی جہاں آپ کا کیمپ تھا اس سے قریب تھا، وہاں گئے، جا کر دیکھا کہ یہ اسی کی سمادھی ہے۔ دیکھ کر آئے، وہ چتل درگا علاقہ چل کے راستے قریب میں ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں وہ مندر ہے، وہ سمادھی تھی۔ اتفاق حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ 10 نومبر کو اس دنیا میں ظاہر ہوئے۔ حیدر علی نے خوشی منائی اور اس کے بعد اس کی سمادھی کو اسلامی طریقے پر گنبد کے ساتھ آپ نے اس کی سمادھی کو تعمیر کیا۔ اگر حیدر علی کو غیروں سے دشمنی ہوتی یا ان سے جلن ہوتا یا حسد ہوتا تو اس کی سمادھی کیوں بناتے؟ ایک تو اس نے بشارت دی کہ ٹیپو سلطان آنے والے ہیں، آپ کے گھر میں ایک صالح اولاد ہونے والی ہے، اور دوسری طرف چلیے میں آپ کو بتاؤں، خدا کے برگزیدہ بندے، خدا کے خاص بندوں میں، خدا کے محبوب بندے، غوث، قطب، ابدال، اوتاد، ولی، مجذوب وغیرہ ہیں، یہ خدا کے خاص برگزیدہ بندے، اور ان بندوں میں سے ایک بندے کا میں ذکر کروں جن کا نام حضرت ٹیپو مستان ہے۔ یہ مجذوب تھے، مجذوب اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی ذات میں اپنے کو جذب کر دے۔ اردو کو سمجھنے والے، اردو کی کھال سے بال نکالنے والے شاعر و ادیب حضرت منیر احمد جامی اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، جن کے پاس تاریخ کا ایک ذخیرہ ہے۔ مجذوب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں اپنے کو جذب کر دینا، یہ مجذوبیت ہے۔
ان کو ہوش نہیں رہتے، وہ صرف اللہ سے لو لگائے رہتے ہیں۔ جو اللہ سے لو لگائے رہتے ہیں وہ کسی کا برا نہیں چاہتے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کسی کو گالی نہیں دیتے، چاہے وہ غیر بھی ہو، کسی کا برا نہیں چاہتے۔ یہ مجذوب لوگ ہیں، یہ ولی ہیں، یہ ابدال ہے، یہ غوث ہے، یہ قطب ہے۔ ان کے پاس صرف ایک ہی بات رہتی ہے، وہ کیا ہے؟ مخلوق خدا کی خدمت۔ کیا ہے؟ مخلوق خدا کی خدمت، ذات پات نہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے ہیں، اور یہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں۔ مجھ پر ضروری ہے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کی جائے، اور مخلوق خدا میں صرف بندے ہی نہیں بلکہ جانور بھی ہیں، شجر و حجر بھی ہیں، جماعتات و نباتات بھی ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں۔ اگر اس کو دیکھنا ہو تو میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں دیکھیے، میرے نبی کے اسوے کو دیکھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبت کرتے تھے، ماننے والے سے بھی محبت کرتے تھے، نہیں ماننے والے سے بھی محبت کرتے تھے، چاہنے والے سے بھی محبت کرتے تھے، راستے میں کانٹے بچھانے والوں سے بھی محبت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میں بھی غلام اولیاء انہی کی بولوں گا جو ہمارے بزرگوں نے بولا ہے۔ کبھی گالیاں نہیں، پتھر کا بدلہ پتھر سے نہیں دیا۔ کانٹے بچھانے والی بیمار ہو گئی، کانٹے نہیں بچھائے جا رہے تھے، میرے آقا نے پوچھا کیا بات ہے، میرے راستے میں کانٹے نہیں بچھائے جا رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا سرکار وہ کانٹے بچھانے والی بیمار ہو گئی ہے، میرے آقا اس کی عیادت کے لیے۔ ہم کیا کرتے؟ وہ کانٹے بچھانے والی بیمار ہو گئی، یا اللہ بیمار ہو گئی، اس کو غارت کر دے، یہ ہمارا شفا ہے، لیکن ولیوں کا، غوث کا، قطب کا، ابدال کا یہ شفا نہیں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ دعائیں دیتے، مولا وہ بیمار ہو گئی ہے، پروردگارہ تیری بندی ہے، اس کو صحت عطا کر۔ سبحان اللہ۔ تو مطلب یہ کہ وہ جو اپنے آپ کو ذات خدا میں جذب کر دیتے ہیں، وہ کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی کی مخالفت نہیں کرتے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں اس میں وقت کیوں لگاؤں، میں تو اس کو پکاروں جو میرا ہے۔ حضرت ٹیپو مستان رحمت اللہ تعالی علیہ مجذوب تھے، اور ہر وقت اسی سے لو لگائے رہتے تھے۔ بات آ گئی ہے تو میں عرض کروں، روایتوں میں آتا ہے کہ 4 سیلانی بزرگ ایران سے چلا۔ کتنے؟ 4۔ آپ حضرات کو معلوم ہے میں پارٹنرشپ میں بولتا ہوں، معلوم ہے نا؟ اب سے نہیں 40 سال سے بول رہا ہوں، اس لائن میں بہت پرانا پلیر ہوں، سوچنا سمجھنا مزاج میں نہیں ہے، میرا شاید بولنے کراتا ہے، میں بولتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بلواتا ہے، میں بولتا ہوں۔ 4 بزرگ ایران سے چلے، ایک حضرت مالک شاہ مستان، نام جیسے ہی میں لیا آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا ان کی مزار شریف کا ہے۔
جی ایک مالک شاہ مستا، دوسرے حضرت توکل مستا، سبحان اللہ تیسرے حضرت ٹیپو مستا، چوتھے حضرت کالے شاہ مستا۔ سبحان اللہ یہ چاروں ایران سے چلے، افغانستان آئے، بغداد آئے، بغداد سے افغانستان آئے، افغانستان سے پنجاب آئے، پنجاب سے دلی آئے، دلی سے اجمیر آئے، اور اجمیر سے بیجاپور آئے، بیجاپور سے گلبرگہ گئے، وہاں سے بنگلور آئے۔ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ دیکھیے ہماری ہدایت کے لیے ان چار بزرگوں کو دنیا کی سیر و سیاحت کراتا ہوا ہمارے پاس بھیجا۔ سبحان اللہ جب آئے تو انہیں اس بات کا علم ہوا کہ ایک اسلامی حکومت یہاں قائم ہے۔ اس وقت سلطنت خداداد قائم ہو چکی تھی، اور یہاں ایک قلعہ ہے جو مٹی کا ہے، اس کو شہید کر کے پتھر کا قلعہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس قلعے کے مزدوروں کے ساتھ یہ چار اشخاص مل کر اس کی مزدوری کیا کرتے تھے، پتھر اٹھاتے تھے۔ وہ قلعہ کون سا ہے؟ سٹی مارکیٹ کا قلعہ ہے۔ کہاں کا؟ سٹی مارکیٹ کا قلعہ ہے۔ آج اس کو شہید کر کے وکٹوریہ ہاسپٹل بنا دیا گیا، نیمانس وغیرہ کون سی کی ہاسپٹل بنا دی، بس تھوڑا سا حصہ آج وہ باقی ہے۔ وہ ہماری نااہلی کی وجہ سے ہمارے بزرگوں کے نشانیوں کو ختم کر رہے ہیں، تو اس میں کام کرتے تھے۔ جو ماہانہ ہفتہ بھر جو مزدوری دیا کرتا تھا، اس نے خزانچی کو رپورٹ پیش کی۔ ساری یہ تاریخ ہمارے منیر احمد جامی صاحب کو معلوم ہے۔ جو ادیب ہوتا ہے نا، وہ کتابوں کو کھنگالتا ہے، تاریخ کو نچوڑ کر کھنگال کے لیتا ہے، چھان بین کرتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت و مشقت کے ساتھ ایک ایک حدیث کو جمع کیا، ایسے ہی مورخ ادیب تاریخ کو اکٹھا کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو کیا معلوم؟ اکٹھا کرنے والے سے پوچھئے کیا محنت اٹھانی پڑتی ہے، کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ میں نے خود دیکھا حضرت قدوس صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی سوانح حیات بالکل ہمارے سامنے لگی تھی۔ انہوں نے محنت کی، مشقت کی۔ ان کے ساتھ ان کے ایک دوست صحرائی صاحب، دونوں نے اس قدر محنت کی کہ حضرت قدوس صاحب رحمت اللہ علیہ کی ساری ہسٹری کو ایک جگہ جمع کر کے کتاب کی شکل دی۔ آج وہ ہمارے پاس ہے، ورنہ ہمیں کیا معلوم تھا حضرت قدوس صاحب رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ کون حضرت قدوس صاحب؟ وہ بھائی جس کا قبرستان ہے نہیں، وہ اتنا سا معلوم تھا۔ کون قدوس صاحب؟ عیدگاہ جائیں کی نماز پڑھتے وہ قدوس صاحب کا عیدگاہ۔ کہاں سے آئے؟ کتنی محنتیں انہوں نے کی، کہاں سے سفر کرتے ہوئے آئے، کس طریقے سے جمعہ مسجد کی تعمیر انہوں نے کی، اس میں کتنی محنتیں کی۔ خدا گواہ ہے انہوں نے اتنی چھان بین کی کہ آج جو موجودہ جمعہ مسجد ہے اس سے پہلے ان کے والد نے مسجد بنائی تھی، ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ ان کے وصال کے بعد جب حضرت قاضی عبدالقدوس صاحب منصب امامت پر، منصب قضاوت پر آئے تو انہوں نے آگے کا سوچا، کہا کہ آگے آنے والا زمانہ بڑا ترقی یافتہ ہے، یہ چھوٹی مسجد کافی نہیں ہوتی، اس کو شہید کر کے بنوانا چاہیے۔ انہوں نے شہید کیا اور پوری مسجد تعمیر ہونے تک
انہوں نے گھر کا چہرہ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کی تحقیق ہے۔ آپ کے محلے میں رہتے ہیں مگر ایک علم والے کی قدر محلے والے کیا کریں؟ جی گھر کی مرغی دال برابر، باہر سے بولتے بھی آ گیا 20,000 روپے لے کو تقریر کرنے، ایک چمچہ رہتا ہے وہ اعلان کرتا ہے بہت بڑے پیر صاحب بہت بڑے مقرر، آدھے گھنٹے کی تقریر اٹھا پٹک کی کیا تو پورے جا کو گر جاتے، حضرت بھائی مرید بن تم بھائی مرید بنا کو چلے گئے تو ان کو نہ پیر کی خبر مرید کو، نہ ان کو مرید کی خبر۔ گھر میں جو پیران ہیں وہ دنیا کے تعلیمات دے رہے ہیں، حلقے کرا رہے ہیں، ذکر کرا رہے ہیں، ان کی دل کی صفائی کرا رہے ہیں، ان کی کوئی قدر نہیں، کون کچھ ماں ہے نا، گھر کا بھی مسخرہ۔ ایسے ادیب کو، ایسے علم والے کو اپنے محلے میں رکھ کر آپ کچھ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، بغیر علم۔ اسی آیت پہ آ رہا ہوں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت میں رہنے کی وجہ سے علم والے کی قدر نہیں، تو انہوں نے عالیشان مسجد بنا لی اور آج وہ مسجد 250 سال ہو گیا جہاں لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ ساری تحقیق ان کی ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ ذرا غور کریں، حضرت کس کا ذکر کر رہا تھا میں؟ حضرت ٹیپو مستان اولیاء کہ یہ چاروں بزرگ آئے کہاں خدمت انجام دے رہے ہیں؟ خلا میں۔ اللہ کے مقدس ولی جن کی زبان پر صبح و شام یاد الہی، جن کی زبان ذکر الہی سے خالی نہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں۔ خلا میں ان کی محنت، خزانچی سے آ کے کہتا ہے وہ 4 آدمیوں کی تنخواہ بیلنس ہے، وہ کون لوگ ہیں پتہ نہیں، آتے نہیں تنخواہ لیتے ہیں۔ خزانچی بڑا دور اندیش تھا، داروغہ سے اس نے کہا کہ جاؤ ان چاروں کو تلاش کرو، چاروں کو تلاش کرو۔ خزانچی کے حکم پر یہ داروغہ تلاش میں نکلا، طوفانی ہوا اس رات چل رہی تھی۔ جب مزدوروں کی جگہ پہنچا، طوفانی ہواؤں کی وجہ سے سارے کے سارے خیمے کے اندر چراغ گل ہو گئے تھے اور ایک خیمے میں چراغ روشن تھا۔ داروغہ اس خیمے میں جھانک کر دیکھا، کیا دیکھتا ہے؟ چاروں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، زبان بھی ذاتی، جسم کے ایک ایک حصہ ذاتی، ذکر الہی میں مست، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے، مگر ہر جسم کے ٹکڑے سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ گھبرا گیا، ہامتا کامتا ہوا، وہ خزانچی کے پاس آیا، کہا کہ میں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ وہ بڑا دور اندیش تھا، سمجھدار تھا، کہا کہ چلو ان سے ملاقات کریں۔ جب وہ ان سے ملنے کے لیے گیا، یہ چاروں کے چاروں بزرگ وہاں سے نکل چکے تھے۔ ذہن حاضر ہے نا؟ تاریخ سے ہم لوگ واقف ہیں۔ حضرت مانک شاہ مستان، حضرت توکل مستان، حضرت کالے شاہ مستان، یہ تو ایوینیو روڈ کبن پیٹ بنگلور میں آ گئے، جہاں ٹھہرے تھے وہاں سے
اور حضرت ٹیپو مستان آرکاٹ چلے گئے۔ اب بس اتنی تاریخ، اب آگے میں بڑھا، چونکہ ولادت حضرت ٹیپو سلطان ہے۔ آرکاٹ چلے گئے، آرکاٹ جا کر قیام انہوں نے کہاں کیا؟ ایک نیم کے درخت کے سائے میں وہاں بیٹھے رہے، بندگان خدا کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، ان کے دلوں کو روشن کر رہے ہیں، طریقت و حقیقت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آرکاٹ میں جو حضرت ٹیپو مستان سے قریب ہو رہا ہے ان کے دلوں کو روشن کر رہے ہیں۔ ولی وہ ہے جس کی صحبت سے دل روشن ہو جائے۔ خلق خدا میں لگے ہوئے ہیں، موسلا دھار بارش ہو رہی ہے اسی نیم کے درخت کے نیچے، چلچلاتی دھوپ اسی درخت کے نیچے۔ آرکاٹ کا نواب اس وقت سعادت علی خان تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ مخلوق خدا کو تعلیم دے رہے ہیں، ان کی خدمت انجام دے رہے ہیں، دھوپ میں بارش میں اسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بھی اس اللہ والے کا دیوانہ بن گیا اور قریب جا کے کہا، حضور آپ اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، سایہ نہیں ہے، چلچلاتی دھوپ آپ اسی میں ہیں، بارش پڑ رہی ہے اسی میں موجود ہیں، اگر آپ مجھے حکم دے تو میں آپ کے لیے ایک مکان بنا دوں۔ کیا بنا دوں؟ اللہ والوں کو نہ مکان کی ضرورت نہ کھانے کی ضرورت۔ آج کے اللہ والوں کو بلڈنگ ہونا، مرغم مسالے ہونے، وہاں سے آئے تو پلین میں بیٹھ کے یا 5 اسٹار ہوٹل ہونا، کیا بولے تو اللہ کی ولی ایسا آج ہندوستان میں نہیں۔ کیسا ہے؟ ایسا ولی ہندوستان میں نہیں جو پلین میں آئے 5 اسٹار ہوٹل میں رہے، جاتے ہوئے پورے بنگلور والوں کے جیبا خالی کر کے چلے جائیں۔ وہ ولی دیکھو ایران سے چلے، پلین نہیں، گھوڑا نہیں، گاڑی نہیں، بس نہیں، چلتے ہوئے اتنے قافلے طے کر کے یہاں پہنچے۔ گھر کیا ضرورت ہے؟ مجھے گھر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو اس کا اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کرو، ریاکاری چھوڑو۔ خیر مختصر یہ ہے کہ جب حضرت ٹیپو مستان رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا اسی درخت کے نیچے، ساری زندگی اسی نیم کے درخت کے نیچے آپ نے کیا، جب وصال ہو گیا تو وہی سعادت علی خان اس نے آپ کو دفن کرنے کے بعد آپ کی مزار شریف بنائی، گنبد بنایا، اور اسی نیم کے درخت کا لکڑی کا ٹکڑا آج بھی آپ کے گنبد میں ہے۔ اور اس فقیر کو کئی مرتبہ آپ کے آستانے پر حاضری کا موقع بھی ملا اور آپ کے دربار میں بیان کرنے کا بھی موقع ملا۔ فقیر کو فقیروں سے محبت ہوتی ہے، دنیا دار کو دنیا داروں سے محبت ہوتی ہے۔ جہاں فقیر ہوتے ہیں وہاں اس فقیر کو بلا لیا جاتا ہے، مگر ایک قلبی تعلق ہونا چاہیے، عشق ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ میں اپنی بات بتاؤں، امرتسر چلا گیا، امرتسر میں بیان کے بعد وہاں اکثر سکھ لوگ رہتے ہیں۔ بیان کے بعد جب رات کو قیام ہوا تو آپ حضرات کو معلوم، جب بیان کے لیے جاتے ہیں کہیں قیام کرتے ہیں تو وہ تقریر کرنے والے مقرر کو صبح تک سونے نہیں دیتے۔ وہ مسئلہ پوچھا، یہ رات بھر جگاتے ہیں،
اس لیے میں 25 سال سے بیان کر کے کتنی بھی دور ہو قیام نہیں کرتا، اسی وقت نکل جاتا ہوں، اس کا علم آپ حضرات کو ہے۔ تو کرناٹک کا سمجھ کر حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی تعریف سکھوں کی زبان سے نکلنے لگے۔ آخر کار ایک سکھ نے مجھے پوچھا، حضور جب آپ کرناٹک کے ہیں تو کئی مرتبہ آپ حضرت ٹیپو سلطان کے آستانے پہ حاضری دیے ہوں گے؟ خدا گواہ ہے اس وقت ایک بار بھی نہیں گیا تھا، ایک بار بھی نہیں گیا تھا۔ اب مجھے پسینے چھوٹ رہے تھے، کیا بولوں؟ ہاں بولوں تو بھی جھوٹ، نہ بولوں تو شرمندگی کہ قریب رہ کر گیا۔ سب سے بہتر جواب جو ہے مسکرانا، مسکرا کر۔ اس وقت پان کھانے کی عادت تھی، اٹھا کے منہ پہ ڈال دیا۔ جیسے ہی وہاں سے واپس آیا ایک تڑپ تھی، میں کرناٹک کا رہ کر ٹیپو سلطان کی بارگاہ میں حاضری نہ دے سکا، دل میں ایک درد تھا۔ جیسے ہی بنگلور آیا حضرت ٹیپو سلطان کی بارگاہ میں 11ویں شریف تھی تو مجھے کو تقریب کے لیے بلا دیا۔ یہ فقیروں سے فقیر کا کنیکشن، یہ کنیکشن دل کا ہوتا ہے، قلبی کا تعلق ہوتا ہے، اور اس کے بعد سے الحمدللہ برابر جا رہا۔ جب بھی میسور کا رخ ہوتا ہے وہاں کی زیارت کے بغیر میسور نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تو یہ لوگ بھی ساتھ واپسی پر جناب ریاض صاحب نا حمد بنگلور تک الحمدللہ محمد رفیع کی آواز میں سنانے کے آتے رہے، وہی یاد آیا تو آج میں نے ان سے نعت پڑھوائی۔ تو مطلب کہنے کا یہ اللہ والوں سے تعلق رکھو، ان سے کنیکشن رکھو، اس کے پیچھے مت پھرو جو دنیا پرست ہے، اس کے پیچھے جاؤ جس کی زبان پر ہر لمحہ یاد الہی ہے، جس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جو یاد الہی میں مستغرق ہوتا ہے، اسی کے دل میں محمد رسول اللہ کے جلوے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے نعت سنی تو حضرت ٹیپو مستان رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، مگر وہ سعادت علی خان آپ کا بڑا معتقد تھا۔ حضرت ٹیپو سلطان کے والد اس وقت ان کو کوئی اولاد نہیں تھی، یہ پریشان تھے کہ مجھے ایک اولاد ہو جائے۔ انہی کی فوج میں سے ایک شخص نے کہا، اے حیدر علی، جنگوں سے اگر آپ کو فرصت ہو جائے، فرصت مل جائے تو آرکاٹ جانا۔ کہاں جانا؟ آرکاٹ جانا۔ جن کو اللہ والوں سے محبت ہوتی ہے وہ دوسروں کا رخ بھی اللہ والوں کی طرف کرتے ہیں۔ آرکاٹ چلے جانا اور وہاں جا کر حضرت ٹیپو مستان کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ آپ کو نرینہ اولاد ہوگی۔ حیدر علی آرکاٹ گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے نماز ادا کی، 2 رکعت نفل ادا کی۔ آپ کے آستانے میں مسجد بھی ہے، درگاہ کا اور مسجد کا ایک ہی داخلی دروازہ ہے۔ نماز ادا کی، نماز کے بعد دربار حضرت ٹیپو مستان میں آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ حضور آپ میرے قلعہ میں مزدوروں کے ساتھ آپ نے مزدوری کی، میں نے آپ کو پہچانا تھا، اور آپ کا یہ بڑکپن تھا کہ آپ نے اپنی بزرگی کو ظاہر بھی نہیں کیا، اپنی بزرگی کو ظاہر بھی نہیں کیا۔ اگر آج میں ایک 8 دن عبادت میں بیٹھ جاؤں
تو 8 دن کے بعد اٹھ کے کیا کہتا ہوں 8 دن میں چلے میں تھا بھائی، 8 دن میں چلے میں تھا، میں ہی اپنے آپ کا پروپیگنڈا کرتا ہوں، میں بہت بڑا ولی بھائی، ان کا خلیفہ ہوں، مگر آپ نے ظاہر نہیں کیا، میری خدمت کرتے رہے، پتھر اٹھاتے رہے، میں آپ کو پہچان نہ سکا۔ سرکار آج میں آپ کی بارگاہ میں ایک حکمران کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک فقیر کی حیثیت سے حاصل ہوتی ہے۔ سرکار آپ دعا فرمائیے رب کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے ایک نرینہ اولاد عطا فرمائے، ایسی اولاد جو اسلام پر قائم ہو اور دنیا پر وہ حکومت کرے اور اللہ اور اس کے حبیب کی محبت کو اپنے دل و دل سے نہ نکالے۔ یہ دعا کی، واپس آئے، اور جب واپس آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو آپ نے دعا کی درخواست کی، آپ نے دعا نہیں مانگی، آپ نے دعا نہیں مانگی بلکہ کیا کہا، اے ٹیپو مستان آپ دعا فرمائیے۔ شرک ہو گیا، دعا کی درخواست ہوئی، آپ دعا کیجیے۔ آپ مزار میں زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ مردہ ہوتے تو دعا کم کرتے، جو اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں جذب کر دیا وہ اسی وقت فنا ہو گیا تھا، اب فنا ہو کر پھر زمین میں پہنچ کر بقا کی منزل میں آ گیا۔ دعا کی، اپنی مرکز میں لیٹے لیٹے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک محبوب بندے کی، اپنے ایک ولی کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی۔ حضرت ٹیپو سلطان 10 نومبر کو اس دنیا میں آئے، اور جب آئے تو حیدر علی کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ 40 دن تک حیدر علی نے بیٹے کی ولادت کی خوشی منائی، لوگوں کو کھانا کھلایا، غریبوں میں کپڑے تقسیم کیے، اور اپنی کیمپ میں جتنے لوگ تھے ان کو انعامات دیے۔ یہ سلسلہ 40 دن تک رہا، اور جب مضمون کو سمیٹتا ہوا چلو، حیدر علی جب پیدا ہوئے تو آپ کے پیدا ہونے کے بعد حیدر علی کی قسمت چمکی، نائب کے عہدے پر تھے، آپ کی ولادت کے بعد آپ حکمرانوں میں سے ایک حاکم ہو گئے، ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ حیدر جب ٹیپو سلطان کی عمر 5 سال کی، تعلیم کا سلسلہ شروع، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ، 4 مہینے تک، 4 سال تک حیدر علی نے اپنے بیٹے ٹیپو کو پڑھایا نہیں بلکہ کھلایا، کھلونے دیے، کھلایا، اور یہی طریقہ ہے۔ 4 سال تک یا کچھ دن تک بچوں کو پڑھنے کی طرف راغب مت کرو، اس کے حال پہ چھوڑ دو، کھلونے دو، کھیلو، اس کے ساتھ تم بھی کھیلو، اس کے دن کھیلنے کے ہیں۔ جب 4 سال گزر گئے، بسم اللہ خانی ہو گیا، پڑھنے کے دن ہے، ابھی 4 سال مکمل نہیں ہوتے، ہم اپنی محنت کی کمائی اسکول میں دے کر بچے کو 2 سال میں داخلہ کرا دیتے ہیں، کہیں کو کرا دیا گھر میں بہت ستاتا ہے،
ادھر کا سامان ادھر، ادھر کا سامان ادھر پھینکتا ہے. اسکول میں ڈالا جو پڑھنے کی عمر نہیں، کھیلنے کی عمر میں ہم پڑھا رہے ہیں، اور پڑھنے کی عمر میں اس کی دیکھ بھال نہیں کر رہے. حیدر علی نے ان کو کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا. بزرگوں کی سیرت سے سبق حاصل کرو. جب 5 سال کی عمر ہو گئی تو سب سے پہلے حیدر علی جو خود ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا تھا، سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دی. کس کی تعلیم دی؟ قرآن کی تعلیم دی. اور قرآن پڑھانے والے استاد اس وقت کے ادیب، شاعر اور اپنے وقت کے جید عالم جن کا نام علی حسین ہے، انہوں نے قرآن پڑھایا. کس نے قرآن پڑھایا؟ علی حسین نے پڑھایا. ایک طرف علی کی شجاعت، دوسری طرف حسین کا صبر. جس کو علی اور حسین پڑھائے اس بچے کی آگے کی ترقی کا عالم کیا. اور خوش قسمتی سے میرے پیر کا نام بھی علی حسین. اسی لیے میں بڑا لیڈر ہوں، کسی کو قاتل میں ڈرتا ہے، صرف اس کو ڈرتا ہوں، اس کے حبیب سے خوف کھاتا ہوں، میرے پیر کے فرامین پر عمل کرتا ہوں. چاپلوسی کرنا مزاج میں آیا نہیں. اگر چاپلوسی کرتے امام حسین تو آج ہم تک دین نہ ہوتا، دین نہ ہوتا. چاپلوسی آپ نے نہیں کی، بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کیا. خود اپنے بچوں کی بھی جان دے دی، خود نے بھی جان دے دی، مگر اسلام کی عمارت کو بچا دیا. آج ہمارے پاس جو دین ہے امام حسین کا دیا ہے، اور جس کو وہ پڑھا ہے پھر وہ بچہ لائق نالائق ہوتا ہے یا لائق ہوتا ہے؟ لائق ہوتا ہے. تو حضرت ٹیپو سلطان لائق نکلے. قرآن کی تعلیم سب سے پہلے. اب ذرا پلٹ کے آؤ، ہم اپنے بچے کو سب سے پہلے کون سی تعلیم دلا رہے ہیں؟ جی انگریزی. یہ ABC. میں بچپن میں لوگوں کو، بچوں کو چھیڑتا میرے ساتھ پڑھنے والوں کو، یہ ABCD تم میری لیڈی بولتا. چونکہ بریگیڈ روڈ میں پڑھا نا، میں بگڑا ہوا روڈ ہوا، یہ ABCD پڑھا. جو بچہ منہ کھولتے ہی ABCD بولے اس کو مذہب اسلام کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اسلام سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آتا. اسلام کے 5 ارکان بھی سمجھ میں نہیں آتے. جس کو اسلام سمجھ میں نہ آئے، وہ نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی کالج میں جائے تو دین نہ ہونے کی وجہ سے یہ غیروں کے حوالے ہو جاتا ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے غیروں میں. کمیٹی کا کام کیا ہے؟ لڑکے مسلمان لڑکیوں کو پھسلا ہے، ان سے محبت کرے، مسلمانوں کے ایمان کو چھیننے کا ایک پروگرام ہے کہ ان سے محبت کرے، ان کو ورغلائیں. جب وہ تمہارے قریب آ جائیں، تمہاری محبت ان کے دل میں آ جائے تو شادی کا پروپوزل کرے، شادی کا پیغام دے. جب شادی کا پیغام غیر مذہب والا دیتا ہے کالج کے اندر، وہ بچی گھر میں آ کر ماں باپ کی مخالفت کرتی ہے، ماں باپ کے ساتھ جنگ ہوتی ہے. کون سا ایسا باپ ہوگا جو اپنی بیٹی کو غیر کے حوالے کرے؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ گھروں میں فساد مسلمانوں کی وجہ اس کی یہ ہے. بڑے بڑے باتیں کرنے سے پہلے اپنے چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے ہم
ہم نے اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم نہیں دی، دین کی تعلیم نہیں دی۔ آج بچیاں بڑی ہو گئیں، شادی لائق ہو گئیں، ان سے پوچھو کہ اسلام کے کتنے فرض ہیں، وضو کے کتنے فرض ہیں، سنتیں کیا ہیں، نہیں مانی۔ گورنمنٹ کی پوری تعلیم مانی۔ عیسائی مذہب میں کیا کیا سکھایا جاتا ہے سب معلوم ہے، مذہب کے بارے میں ناواقف۔ تو حضرت حیدر علی نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو جو تعلیم دی وہ کیا تھی؟ قرآن کی تعلیم تھی۔ میں آپ کو سبق دے رہا ہوں، ولادت حضرت ٹیپو سلطان کے صدقے میں میں آپ کی اصلاح کر رہا ہوں، ان کی سیرت میں، مطلب یہ کہ ان کے آئینے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ آئینہ ٹیپو کا ہے اور اس آئینے میں تم اپنے آپ کو دیکھو۔ اگر حیدر علی نے جس طریقے سے اپنے بیٹے کی پرورش کی، آپ بھی اپنے بچوں کی پرورش کرتے تو آج ہمارے بچے صرف نام کے مسلمان نہیں بلکہ کام کے بھی مسلمان رہتے۔ اس کے بعد فارسی، عربی، فقہ، کنڑ زبان، فرانسیسی زبان، ساری زبانوں کا علم حیدر علی نے اپنے بیٹے کو سکھایا۔ اور ان تمام علوم سے پہلے سب سے پہلے کون سا علم دیا؟ قرآن کا علم دیا، اسلام سکھایا۔ اور کبھی کبھی جنگوں سے فرصت ہو جاتی، بیٹے کو سیر و تفریح کے لیے لے جاتے، چلتے چلتے سیر و تفریح کرتے کرتے چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر خود بیٹے سے سوال کرتے، حضرت ٹیپو سلطان برابر جواب دیتے۔ ایسا کبھی آپ نے کیا؟ وقت نکالا اپنے بیٹے کو سیر و تفریح لے جاتے ہوئے کبھی آپ نے پوچھا کہ بیٹا دوسرا کلمہ کیا ہے، تیسرا کلمہ کیا ہے، وضو کے فرض کتنے ہیں، باپ کا مقام کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے؟ کبھی آپ نے سکھایا؟ کبھی آپ نے پوچھا؟ جب سکھایا نہیں تو پوچھیں گے کہاں سے؟ اور یہ کام حضرت حیدر علی ٹیپو سلطان سے کر رہے تھے اور ان سے امتحان بھی لے رہے تھے، ان کو سیر و تفریح کراتے ہوئے سکھا بھی رہے تھے۔ اور بس اتنا ہی نہیں، گھوڑے سواری سکھائی، ورزش کرنا سکھایا، تیر چلانا سکھایا، تلوار پکڑنا سکھایا، اور ایسا سکھایا کہ تاریخ گواہ ہے 20 کلو وزن سے کم کی تلوار کبھی ٹیپو سلطان نے نہیں اٹھائی۔ اس قدر تعلیم حضرت حیدر علی نے آپ کو دی، اور جب اس قدر تعلیم دیتے رہے، ایک وقت وہ آیا، میں مضمون کو سمجھ رہا ہوں، آپ اپنے محل کے باہر ایک مرتبہ کھیل رہے تھے اور کھیلتے تھے تو ایک فقیر کا وہاں سے گزر رہا۔ فقیر کی نظر ٹیپو سلطان پہ پڑی۔ اس وقت کہا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اس ریاست کا حکمران ہوگا۔ ولی ولی کو پہچان لیتا ہے۔ اس اعتبار سے میں کہوں، جوانی میں آ کر حضرت ٹیپو سلطان ولی نہیں ہوئے، بچپن ہی سے ولی تھے، ولی کی دعا سے پیدا ہوا تھا۔ 7 سال کی عمر ہے، کھیل رہے تھے، ایک فقیر بلایا، شفقت سے ہاتھ پھیرا، کہا کہ بیٹا جب تو یہاں کا حاکم بنے گا تو اس جگہ ایک مسجد بنانا۔ کیا بنانا؟ اس جگہ ایک مسجد بنانا۔ ابھی 7 سال کی عمر، وہ اللہ والے کی نظر دیکھ رہی ہے کہ اس بچے کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب ایسا وقت آیا تو دیکھا
جائے گا، کیونکہ ٹیپو سلطان کے والد بھی اس وقت نائک ہی کے پوسٹ پر تھے۔ وقت گزرتا گیا، ایک وقت آیا حیدر علی کا وصال ہو گیا۔ وصال کے بعد جب آپ تخت پر بیٹھے، تخت پر جب بیٹھے تو آپ نے تخت پر بیٹھنے سے پہلے ایک عالم کو بلایا اور عالم کو بلا کر اس سے کہا کہ قرآن کی تلاوت کرو، ہر کام قرآن کی تلاوت سے ہوگا، ہمارا کام قرآن کی تلاوت میں ربن باندھ دیتے۔ ایک بڑے سیاستدان کو، سب سے بڑا سیاستدان کو جتنا بڑا جھوٹا رہتا ہے اتنا بڑا انہیں سیاسی آدمی، بڑے جھوٹے کو بلا کر ہاتھ میں کینچی دے دے کہ ربن کاٹ دیا تو انہیں وہاں سے پورے کاما کٹی چھی۔ یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کی شان کیا ہے؟ آغاز قرآن سے، تخت پر بیٹھتے ہی عالم کو بلایا اور کہا کہ ابتدا کیجئے۔ اس نے سورہ حشر کی آخری آیت، آخری سورہ رکوع شروع کیا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اس آیت پر پہنچا قاری، ٹیپو سلطان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھاریں نکل پڑے۔ قرآن کو سمجھتے تھے، پیدا ہونے کے بعد جب آغاز ہوا ان کا تو کہاں سے؟ قرآن سے شروع ہوا۔ قرآن سے اتنی محبت، ہر کام کی ابتدا قرآن سے۔ آج میری تاج پوشی ہو رہی ہے، قرآن پڑھو۔ قرآن بھی پڑھا تو انہوں نے پڑھا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل۔ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتر جاتا تو اس کی خشیت سے، اس کے خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اور جب لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ پر پہنچے تو بے انتہا رو پڑے۔ اور اسی آیت کے ساتھ اس وقت کے قاضی القضات نے آپ کے سر پر کلا رکھی۔ کیا رکھی؟ کلا رکھی۔ قرآن سے ایسی محبت، ایسا لگاؤ ہونا چاہیے جس کی تخت نشینی قرآن سے ہو، اس کی حکمرانی عین قرآن ہی تو ہوگی۔ تو کبھی ٹیپو سلطان نے کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کا حق نہیں چھینا۔ تاریخ اٹھائیے کرناٹک کی، کسی مندر کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی کا گھر نہیں اجاڑا، کسی کی زبان کو مجروح نہیں کیا۔ یاد کرو وہ وقت قدیم الدین جس کا گھر رنگناگ مندر کے قریب میں تھا، اس کے گھر میں چارہ تھا، چارے کو آگ لگ گئی، اس کا گھر جلا۔ مندر قریب ہونے کی وجہ سے مندر بھی جل گئی، رنگناگ مندر جو سری رنگ پٹن میں ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، مندر بھی جل گئی۔ حیدر علی نے اس کا گھر بھی بنایا اور اس رنگناگ مندر کی بھی تعمیر کی۔ اگر آپ تعصب رکھتے تو مندر کو کیسے بناتے؟ مندر بھی بنائی، اس کے اندر چاندی کے کچھ چیزیں بھی دی جو پوجا وغیرہ کے لیے استعمال کی جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج بھی وہ چیزیں پوجا کے لیے استعمال میں آ رہی ہیں، یا پھر اس کو تبدیل کر دیا ہے، اللہ کا جانتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، چاندی کے چیزیں آپ نے پیش کی۔ ننجر گنڈ کی مندر میں آپ کے دیے ہوئے تحائف موجود ہیں۔ آپ نے اس مندر کو کی پراپرٹی کو بھی بچایا
اور اس کے علاوہ اور بھی اپنے طرف سے جائیداد مندر کے لیے دی۔ ایسے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے۔ ذرا پھر پلٹ کے آؤ اپنی طرف۔ میں بار بار اپنی طرف اس لیے پلٹ رہا ہوں تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، آپ کی بھی اصلاح ہو جائے۔ ٹیپو سلطان نے مندروں کی جائیداد کو بچایا، بلکہ اس سے اور زیادہ بڑھایا۔ اب ہمارا عالم کیا ہے؟ مسجدوں کی پراپرٹی پہ قابض ہو کے بیٹھے۔ مسجد کا گھر ہے، 200 روپے کرائے کو ہمارے باپ لیے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب میں کمیٹی آئی، بھائی 200 روپے آج کے زمانے میں، آج کے زمانے کا خیال کر کے آپ کرایہ دو، یہ مسجد کی پراپرٹی ہے۔ یہ مسجد کس کی؟ اللہ کی۔ میں اللہ کا بندہ، مسجد اللہ کی، میں اللہ کا بندہ، پراپرٹی اللہ کی، اللہ کا بندہ اللہ کی پراپرٹی میں نہیں بیٹھا تو پھر کون بیٹھتا ہے؟ ہم حفاظت کر رہے ہیں یا نقصان پہنچا رہے ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اتنے برسوں تک میں تھا، لو مسجد کی پراپرٹی بھی آپ لے لو، اس کے بدلے میں اور بھی میں کچھ آپ کو خرید کے دیتا ہوں، چونکہ یہ وقف کی پراپرٹی۔ پورے ہندوستان پہ غور کیجیے، وقف کی کتنی پراپرٹی ہے جس پر غیروں کی بات تو الگ، اپنے لوگ قابض ہیں۔ درگاہوں کی کتنی پراپرٹی ہے جس پر اپنے لوگ قابض ہیں۔ ہماری اپنی پراپرٹی کو تباہ کون کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں۔ مسجدوں کو ویران کون کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں۔ درگاہوں کو ویران ہم کر رہے ہیں۔ لاکھوں کی پراپرٹی، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت توکل مستان شاہ رحمۃ اللہ علیہ سارا کاٹن پیٹ حیدر علی نے آپ کے نام لکھا۔ کوئی گھر، کوئی جگہ حضرت توکل مستان کے نام پہ ہے، کہاں گئی؟ ہم لوگ کھا گئے، ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ مانک شاہ مستان کی پراپرٹی حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے آپ کے نام میں کی، سارا بلہنڈی، سارا بک سندر آپ کا۔ کیا اس سے کوئی درگاہ کو فائدہ ہو رہا ہے؟ قوم کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے؟ نہیں۔ کیا کیا ہم نے؟ بیچا، کھا گئے۔ حضرت ٹیپو سلطان، حضرت حیدر علی نے وقف کی پراپرٹی کو بچایا، وقف کی پراپرٹی کو بڑھایا، چاہے وہ مسلمانوں کی ہو، چاہے وہ ہندوؤں کی ہو، چاہے وہ کرسچن کی ہو، کسی بھی مذہب والوں کی کیوں نہ ہو، ان کی پراپرٹی کو بچایا، کھایا نہیں، بلکہ ان کے چاہنے والوں نے انہی کی پراپرٹی کو کھا لیا۔ آج ہماری ہی تلوار ہمارے گلے پر، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹیپو سلطان نے فلاں مندر کو گرا دیا، ٹیپو سلطان نے فلاں کی جائیداد کو قبضہ کر لیا، مگر تاریخ اٹھاؤ۔ میں نے تو سرسری طور پہ پڑھا ہے، کھنگالنے والے یہاں موجود ہیں، ان سے پوچھو کہاں کہاں کتنی پراپرٹی وقف کی ہے، کس بزرگ کی پراپرٹی کہاں کہاں ہے، اور ہم مسلمانوں نے اس پر قبضہ جما رکھا ہے، قابض ہو گئے ہیں۔ اور کس طریقے سے ہماری پراپرٹی، اگر ہماری وقف کی پراپرٹی ہم لوگ بچا لیتے تو آج ہمارے مسلمانوں کے اندر کوئی غریب اور بھکاری نہ ہوتا۔ حضرت یقین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی پراپرٹی سارا کبن پارک حضرت یقین شاہ ولی کا۔ ہماری کوتاہی، اگر آج حیدر علی ہوتے، حضرت ٹیپو سلطان ہوتے تو اس کو اور بڑھا دیتے اور اضافہ کر دیتے، مگر ہم نے اس کو تباہ کر دیا، اس کو برباد کر دیا۔ ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیوں کو دیکھ کر دشمنان ٹیپو ان پر لاد رہے ہیں۔
کہ انہوں نے ہماری مندر کو ایسا کیا، انہوں نے ہماری مندر کی فلاں جگہ کھا لیا۔ دوستو، حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور حیدر علی نے کسی کی جائیداد کو کھایا۔ اگر کسی نے کسی قوم کی عزت کو لوٹا بھی ہے، اپنے لوگوں نے غیروں کی عزت کو لوٹا ہے۔ واقعہ ہے دھاڑواڑ کی جنگ کے بعد جب آپ نکلے اور فتح کا جشن منایا تو اس وقت میسور کی فوج میں جتنے لوگ تھے وہاں کی کچھ عورتوں کو اپنے اوپر حلال کر دیا تھا۔ جب حضرت ٹیپو سلطان کو پتا چلا تو آپ نے بلا تفریق، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو، سب کو آپ نے سزا دی۔ یہ نہیں کہ یہ مسلمان اس کو چھوڑ دیا، یہ ہندو ہے اس کو سزا دی، نہیں، بلا تفریق سب کو سزا دی۔ ایسے انصاف پسند، ایسے عدل و انصاف کے پیکر پر آج کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمارے حکمرانوں کی ہسٹری کو ہم جانیں، کم سے کم زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی صحیح جانیں اور ان کا منہ توڑ جواب دیں۔ اتنی صلاحیت تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے کہ پڑھیں، ہم صرف دنیا کمانے میں اور جمانے میں لگے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس دنیا میں آئے ہیں تو کمانے اور جمانے کے لیے، اور جب آپ جائیں گے تو نہ آپ کی کمائی آپ کے پاس میں رہتی ہے، جو جمائے ہے وہ آپ کے پاس رہتا ہے، آپ خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ بس وہی عمل آپ کے کام آتا ہے جو ہمارے اسلاف نے اچھے عمل کیے تھے، اس کو اپنا کر جو آپ نے اچھائی اختیار کی تھی وہ اچھائیاں آپ کے ساتھ آئیں گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اسلاف کرام کے اچھے اعمال ہمارے اندر پیدا فرمائے اور اس پر عمل کر کے مولا تیری رضا پانے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوا، آج چونکہ اس مسجد میں حلقہ ذکر ہوتا ہے نا، جمعہ کے دن حلقہ ذکر ہوتا ہے، آپ ایسے ہی دو زانوں ہو کے بیٹھ جائیے، حسب دستور مختصر سا انشاءاللہ العزیز ذکر ہوگا، اور اسی ذکر پر قائم رہیے، اور جب ذکر کرتے ہیں تو آنکھیں بند رکھیں، ذکر کرتے ہیں تو آنکھیں بند رکھیں۔